پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے، اور خاص طور پہ اس وقت جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. آج مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جی اس ملک کو ایک دفعہ پھر ایشین ٹائیگر بنائیں گے، اور عام انتخابات کے حوالے سے انہوں نے اپنے کارکنان سے کہا کہ فوری تیاری کریں اور الیکشن کی تیاری کریں. اور جو سینئر رہنما تھے آج مسلم لیگ نون کے، وہ جس کے اندر موجود تھے میٹنگ کے اندر، اور انہوں نے بتایا کہ جی مشاورت جاری ہے، جو سیاسی کشیدگی ہے خاص طور پہ اس کے اوپر بھی. اور دوسری طرف چونکہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی بھی متحرک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف بھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی پہلے بھی شکوے شکایات مسلم لیگ نون سے کر چکی ہے کہ جی لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. اس کے اوپر آج فیصل کریم کنڈی صاحب نے مریم نواز کے بیان پر رد عمل بھی دیا. انہوں نے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ کو آپ ایون فیلڈ سمجھ رہی ہیں، اور اس طرح کے شکوے شکایات بھی جاری ہیں. ساتھ ساتھ مذاکرات کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، سب ٹیمیں سب ساتھ مل کر چلنے کو بھی تیار ہیں، اور ہونا بھی چاہیے ظاہر پاکستان کے وسیع تر مفاد میں. اور نواز شریف صاحب نے جو آج کہا کہ ترقی کا سفر جہاں سے رکا تھا وہیں سے شروع کریں گے، اور پاکستان کو ایشین ٹائیگر بھی بنائیں گے. اس کے اوپر بات بھی کریں گے. اور خاص طور پہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی اب چونکہ انہوں نے لاہور کو سینٹر بنا لیا، اور بلاول بھٹو صاحب آج کہہ رہے تھے کہ اس بار پاکستان کے عوام لاہور سے وزیر اعظم منتخب نہیں کریں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسائل کا حل صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے. ملک کو معاشی مسائل، غربت اور مہنگائی کے سے نجات دلانی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہی غربت کا خاتمہ اور روزگار کی فراہمی کا میں کردار ادا کر سکتی ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس وقت مہنگائی بہت زیادہ ہے اور بے روزگاری بھی ہے، لیکن یہ سب کچھ کیسے ہوا یہ بھی ایک دلچسپ کہانی ہے. اور انہوں نے کہا جی نواز شریف اور اسد زرداری کے درمیان رابطے کے حوالے سے انہوں نے کہا اسد زرداری اور نواز شریف کے رابطے کی جو خبر تھی وہ پرانی، ابھی اس کے اوپر بات بھی ہوئی ہے. خود مرتضی حسن صاحب بھی کہہ چکے ہیں ابھی ہم نے کسی بھی جماعت کے لیے دروازے بند نہیں کیے، بات چیت بالکل ہو سکتی ہے، اپنے منشور کے مطابق آگے بڑھیں گے، لیکن یہ جو خبر اس وقت گردش کر رہی ہے یہ پرانی ہے. کچھ تو اس کے اوپر اپڈیٹس یا جو بات چیت ہو رہی ہے بار بار اس کے اوپر کہ کیا واقعی بات چیت بیک ڈور کوئی پالیسی چل رہی ہے یا نہیں، یہ بھی امپورٹنٹ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس وقت پاکستان تحریک انصاف ایک بڑا چیلنج ہے ان کے لیے کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی یا نہیں ملے گی، کیسے آگے بڑھیں گے. خاص طور پہ چیئرمین پی ٹی آئی چونکہ جیل میں ہیں، اور اس کے بعد کیا تمام حلقوں سے ان کے پاس نمائندے ہوں گے ووٹ، اور عوام تحریک انصاف کے ساتھ ہوگی نہیں ہوگی یہ تو ظاہر ہے 8 فروری کو ہی پتہ چلے گا، یعنی 8 فروری 2024 کو. لیکن کیسے لیول پلینگ فیلڈ کیسے ملے گی، یہ شکوے شکایات بھی ہیں سیاسی جماعتوں کی طرف سے، اور خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور خود جو اس وقت مسلم لیگ نون ہے اس کے اندر بھی، اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف بھی یہ مطالبہ کر رہی ہے. اس وقت سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کو بلے کے نشان پہ الیکشن لڑنے کا موقع ملے گا. اگر بلے کے نشان پہ پاکستان تحریک انصاف کو موقع ملتا ہے تو یہ ایک سرپرائز ہوگا، اور ایک اچھا پاکستان تحریک انصاف کے لیے خوشائند ہو سکتا ہے. چونکہ اگر ان کو یہ نشان مل گیا تو کینڈیڈیٹ جو بھی ہوں گے وہ ایک فیور ملے گی ان کو، اور یہ ساری چیزیں اتنی آسان ہوں گی یا نہیں یہ دلچسپ ہے. علی محمد خان آج کہہ رہے تھے کہ جی اگر ہمارے پاس بلے کا نشان بھی ہوا تو بہت ہے، اسی سے ہم چھکے چوکے ماریں گے، اور کپتان کے پاس کھلاڑی ہیں، ہمیں کوئی چھوڑ کے گیا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر الیکشن کمیشن نے ہمیں صحیح طرح الیکشن لڑنے کا موقع ملا، دباؤ نہیں ہوا، تو ہمارے کینڈیڈیٹ ہمیں اپنی مرضی کے چننے میں موقع ملا، تو یہ ایک بڑا سرپرائز ہوگا. دیکھتے ہیں آگے چل کے کہ یہ کیسے چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. اور سیاسی طور پہ چونکہ 8 فروری کو الیکشن تو ہونے ہیں، اور سیاسی اسٹیک ہولڈرز اگر آن بورڈ نہیں ہوں گے، آپس میں مل بیٹھیں گے نہیں، اور ایس او پی سیٹ نہیں ہوں گے تو یہ معاملات خراب بھی ہو سکتے ہیں.
مسلم لیگ نون کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مسلم لیگ نون چونکہ آج میاں صاحب نے خاص طور پہ کہا ہے کہ اس ملک کو دوبارہ سے جہاں سے ترقی کا سفر رکا تھا وہیں سے شروع کریں گے، ڈیولپمنٹ کے کام ہوں گے اور عوام ہم پہ بھروسہ کریں. یہ سارے بھروسے اب مزید کب تک یہ ساری چیزیں چلیں گی اور ترقی کا سفر؟ انہوں نے کہا کہ جہاں سے رکا تھا وہیں سے شروع کریں گے. پاکستان کو ایشین ٹائیگر، اس سے پہلے ہی بھی یہ سلوگن میاں نواز شریف صاحب دے چکے ہیں اور اس دفعہ پھر انہوں نے کہا 2013 کے جب انتخابات ہو رہے تھے تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس ملک کو ایشین ٹائیگر بنائیں گے. حکومت ان کو ملی لیکن وہ وزیر اعظم ظاہر 5 سال تک، یہ بھی بدقسمتی ہے ہمارے یہاں، کوئی بھی پرائم منسٹر جو ہے اپنی مدت پوری نہیں کر سکا. ٹینیور ضرور پورا ہوا ہے لیکن مسلم لیگ نون کی جو حکومت تھی بعد میں شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم بنے، میاں نواز شریف صاحب کو ظاہر سزا ہوئی، اب وہ وطن واپس آ چکے ہیں. اس پہ مزید بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا جناب محمد یاسین آزاد صاحب نے، سینئر رہنما ہے مسلم لیگ نون کے، سینئر قانوندان ہیں. جیسا خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. تھینک یو سر. آج نواز شریف صاحب نے اپنی جو پارٹی کی عادت تھی لیڈرشپ کے ساتھ ملاقاتیں کی. انہوں نے کہا جی ترقی کا سفر جہاں سے رکا تھا وہیں سے شروع کریں گے، پاکستان کو ایک بار پھر ایشین ٹائیگر بنائیں گے. ساتھ ہی ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی آپ سے ابھی بھی مطالبہ کر رہی ہے، لیول پلینگ فیلڈ کے شکوے بھی کر رہی ہے کہ ہم اتحادی تھے، مشکل وقت میں 16 مہینے ساتھ رہے، لیکن آج سولو فلائٹ لے رہی ہے مسلم لیگ نون. شکوے شکایات بھی ہیں اور معاملات آگے کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں. کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی آج دن تک کہ آج بھی آپ دیکھیں کہ آصف علی زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب سے بات کی، ان کو مبارکباد بھی دی اور دونوں قائدین نے اس بات پہ بھی ایگری کیا کہ ریاست کو بچانے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا. تو جو ٹاپ کی قیادت ہے وہ تو آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چل رہی ہے، لیکن جماعتی لیول پہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے پہ بات چیت بھی کر رہی ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف بات بھی کر رہی ہیں. اس کی وجہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ دراصل انتخابات کی ڈیٹ آ چکی ہے. دونوں بڑی پارٹیوں نے یا دوسری پارٹیوں نے بھی انتخابات میں حصہ لینا ہے. آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب نے MQ والوں سے بھی بات کی، ان کا ڈیلیگیشن کل رائے گنج میں ان سے ملاقات کر رہا ہے. ٹھیک. تو یہ ایک اچھی علامت ہے کہ اگر ٹاپ کی لیڈرشپ جو ہے ڈیفرنٹ جماعتوں کی وہ آپس میں اتفاق رائے سے ایک طریقہ کار کے مطابق انتخابات میں اگر حصہ لیتے ہیں جی جی تو اس وقت آپ کو اور ہمیں یہ بات سوچنی ہوگی کہ پاکستان کو معاشی صورتحال جو تباہ کن صورتحال سے نکالنے کے لیے آپ انتخابات میں تو حصہ ضرور لیں، لیکن کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ جب آپ انتخابات میں حصہ لیں، کل پارلیمنٹ کے اندر جماعتوں کی جو کامیابی کتنی حد تک ہوتی، کون جماعت میجارٹی ثابت کرتی ہے کون نہیں کرتی، اور فرض کیا کہ اگر پاکستان کی جو عوام ہے وہ ایسے لوگوں کو الیکٹ کرتی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر کسی کو 2/3 میجارٹی نہیں دیتے، ٹھیک ہے، حکومت بنانا مشکل ہو، تو ایسی صورتحال میں جو پارٹیاں الیکٹ ہو کے پارلیمنٹ کے اندر جائیں وہ اتفاق کی رائے سے حکومت بنائیں اور پاکستان کو کرائسس سے نکالیں، تو اس میں برائی کیا ہے؟ اس میں کوئی برائی نہیں ہے یاسین آزاد صاحب، اور اچھی بات ہے. لیکن بدقسمتی کیا ہے کہ ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں میڈیا بھی رپورٹ کرتا رہا، لیکن بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب سے زرداری صاحب کی کوئی بات نہیں ہوئی. یہ جو آج بات چیت کی یا ٹیلی فون کی باتیں چل رہی ہیں یہ پرانی ہے، جب میاں صاحب وطن واپس آئے تھے جس دن انہوں نے لینڈ کیا تھا یہ اس دن کی خبر ہے. تو یہ خود ہی تو کنٹروورشل بنا رہے ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت ہے. تو اگر دو بڑی جماعتیں اس طرح کے بیانات یا غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گی تو پھر میسج کیا جائے گا اوورآل؟ دیکھیں، یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ فارغارڈ سے آپ اپنی پارٹیوں کی سیاست کریں. جی، میں کسی ایک پارٹی کو یا طرفداری کی بات نہیں کرتا ہوں، میں پاکستان کی بات کرتا ہوں اور پاکستان کی صورتحال کی بات کرتا ہوں. انتخابات میں آپ جو مرضی نعرہ لگائیں، ٹھیک ہے، آپ اپنی پارٹیوں کا منشور دیں. جی بالکل، لوگوں کو بتائیں کہ لوگوں کے مسائل کیا ہیں، لوگوں کے وہ مسائل جس میں پاکستان کے غریب عوام سفر کر رہے ہیں وہ لوگوں کو بتائیں، اپنا منشور بتائیں اور ویٹ کریں اس وقت کے لیے جب پارلیمنٹ کے الیکشن ہو جائیں. تو پارلیمنٹ کے اندر آپ کی کیا صورتحال بنتی ہے
एक रास्ता जरूर छोड़ें कि अगर आप पार्लियामेंट के अंदर बेहतर सूरत से हाल आपकी नहीं बनती तो जो पीडीएम की जमातें हैं शायद फिर वो एक दफा मिलकर हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएं। मैं एक मिसाल के तौर पर बात करता हूँ। मैं ये बात इसलिए करता हूँ कि मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम 8 फरवरी को कौन सी पार्टी को मेजॉरिटी देते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पार्टियां अपने अपने मंशूर के मुताबिक इलेक्शन लड़ें, एक दूसरे के अगर एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना तो जरूर करें। यासीन साहब, ये नजरियाती तौर पे बिल्कुल कर सकते हैं कि हमारा मंशूर ये है, आपसे हमारा अच्छा मंशूर है, हम तालीम अच्छी देंगे, हम सेहत अच्छी देंगे, ये सारे स्लोगन्स हो सकते हैं। लेकिन जब इस तरह की आला बिलावल भुट्टो साहब कोई आम कारकुन तो नहीं है, अब वो चेयरमैन है पार्टी के, जब वो इस तरह की बात करते हैं तो ये तासुर ये जाता है, आम आवाम ये सोचते हैं कि ये सब आपस में मिले होते हैं, एक दूसरे के बाद बयान देते हैं, कल फिर इकट्ठे बैठ जाते हैं। सर आप खुद बता दें कि क्या बिलावल भुट्टो साहब ने पार्लियामेंट के अंदर शहबाज शरीफ के मुतालिक नहीं कहा कि वो बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है? सर बिल्कुल कहा। अब जब हुकूमत में आते हैं तो फिर अपने इख्तिलाफात को भूल जाते हैं। मैं एक बात सिंपल सी बात बताता हूँ कि सरदार कयूम साहब जो आजाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म भी रहे, प्रेसिडेंट भी रहे, जी बिल्कुल, एक दफा उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त बात बताई कि एक डेलीगेशन कश्मीर के मामले में यूएसए चला गया जी, राइट। तो यूएसए जब पहुंचे तो हमारे कश्मीरी लीडर तमाम एक प्लेटफॉर्म पे थे कि कश्मीर पे बात करने के लिए आए हैं, और वही जब वापस पास आजाद कश्मीर में पहुंचे तो क्या अशर करते हैं दूसरे का। तो उन्होंने कहा यहाँ आए तो जिसने हमारे दरमियान इत्तेफाक राय अमेरिका में था, वो जो ही हम कराची की हदूद में दाखिल हुए तो फिर हम उन चीज़ों को भूल गए। तो ये सियासतदानों का अपना एक तरीकाकार है आगे चलने का, और मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि ठीक है आप नुक्ताचीनी करें, क्रिटिसाइज करें, अपना मंशूर दें, सारा कुछ करें, लेकिन पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के जो मसले मसाइल हैं, पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है, पाकिस्तान के जो इदारे तबाही और बर्बादी के दाने पे खड़े हैं, अपने इदारों को मजबूत बनाने का भी तो सोचें ना। ये पाकिस्तान है तो हम हैं, बिल्कुल। हम सियासत कब करेंगे? जब मेरा मुल्क है तब हम सियासत करेंगे। अल्लाह न करे कि इस मुल्क को किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचता है तो फिर हम कहाँ खड़े हैं? हमारी बदकिस्मती ये है कि हम माजी को बहुत जल्द भूल जाते हैं। इस पाकिस्तान के डाउनफॉल के बाद हमें सबक हासिल करना चाहिए था, जो हमने नहीं किया। हमने बिल्कुल आसानी से उसको बुला दिया। क्या अगर मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलग नहीं होता तो आज पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी ममलकत नहीं होता। यासीन साहब, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट आपने जो चूँकि मशरक़ी पाकिस्तान का जिक्र भी किया, कश्मीर का भी किया, मैं उस पर ज़्यादा जाना नहीं चाह रहा वरना एक लंबी डिबेट हो जाएगी। अभी भी शिकवे शिकायत हैं, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हों, पीटीआई के हों, एएनपी के हों, एमकेएम के हों, तो सर ये शिकवे शिकायत इलेक्शन कमीशन को आप नहीं समझते? आप चूँकि सीनियर कानूनदान भी हैं कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो मिलनी चाहिए ना सबको, ताकि कोई शिकवा ना हो, किसी को कोई शिकायत ना हो, इलेक्शन साफ शफाफ हों। नहीं होंगे तो ये चीज़ें तो पीछा करती रहेंगी और ये रियासत का ही नुकसान होता है, ये पाकिस्तान का ही नुकसान होगा खुदा न खास्ता अगर कोई भी इस तरह का मिसहैप होता है। तो तमाम लोगों को बराबर मौका मिलना चाहिए, अवाम फैसला करें। जिस तरह अभी हालिया दिनों में आपके बाहर के इलेक्शंस हुए हैं तो सबके सामने हैं, हमेशा इलेक्शंस होते हैं, इसी तरह के इलेक्शंस जनरल इंतखाबात क्यों नहीं हो पाते? सर मैं एक बात कहता हूँ, फिर वही होगा कि जरा पार्टी पॉलिसी से हट के बात हो जाती है। जी जी, आप ये बता दें कि हर आदमी उन लोगों की तरफ क्यों देखता है कि उनकी मदद के बगैर हम इलेक्शन नहीं लड़ सकते? जी, उसमें कोई भी पार्टी हो सकती है। सर ये बदकिस्मती हमारी है यासीन साहब के सियासी जमातें अपने कंधों पे ही उनको यकीन नहीं अपने, तो अब क्या करे कोई? और उन लोगों को दावत कौन देता है? मैं और आप देते हैं ना। ऐसा ही है। अब बिल्कुल। तो ये जो सूरत हाल है, इसके लिए तो मैंने बहुत पहले भी एक दफा कहा था कि अगर सियासी जमातें ये चाहती हैं कि उन लोगों का जो रोल है, जो आइन उनको इजाजत नहीं देता, उससे निजात हासिल करनी है, तो पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें 1 पॉइंट एजेंडे पे आ जाएं और उन लोगों को ये कहें कि हम 1 पॉइंट एजेंडे पे हैं, कि आइन के अंदर आपकी कोई गुंजाइश नहीं है सियासत में मदाखल करने के, अपने घर में जाके बैठ जाएं, इत्तेफाक के राय से आएं, आप देखें वो अपनी जगह पे। यासीन साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, यकीन करें हमारे भी कोई इतने ताल्लुकात नहीं है, लेकिन एक पॉलिटिकल लीडर ने मुझसे ये पर्सनली कहा कि कोई सेटिंग हो सकती है आने वाले इंतखाबात में ताकि हम जीत जाएं।
تو سر اس لیول پہ اگر ہم نے مائنڈ بنا لیا کہ ہم سیٹنگ سے ہی جیتنا ہے تو پھر کیا آگے الیکشن لڑیں گے؟ نہیں تو اس کا مطلب آپ شور اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو ان کی مدد چاہیے، جو آدمی زیادہ شور کر رہے تو ہیں. سر یہ ہے نا، یہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ لیفٹ رائٹ آپ نے ارد گرد دیکھیں، آپ کو نظر آ جائے گا، لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یار ادھر سے سیٹنگ ہو جائے، ادھر سے سیٹنگ ہو جائے، میں کسی طرح ایم پی اے ایم این اے کسی کی بھی سیٹ سے، پارٹی تو چھوڑیں جس پارٹی سے بھی ہو، منتخب ہو جاؤں. تو سر جب ہم اس لالچ کے ساتھ آئیں گے تو ہم نے کیا خدمت کرنی ہے؟ لیکن سر ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے، آپ قومی اسمبلی میں اگر 342 کا ہاؤس ہے، آپ ایک قومی اسمبلی کے ممبر کو 4-5 لاکھ روپے تنخواہ دیتے ہیں، ان کو دنیا بھر میں گھومنے کے ٹکٹ دیتے ہیں، ان کو ٹی اے ڈی اے دیتے ہیں، وہ مزے کرتے ہیں. جی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب عوام کی نمائندگی کرنے کے لیے آتے ہیں اور اپنی مرضی سے انتخابات لڑتے ہیں، جس طرح ہماری بار کونسل ہے، ہم لوگ الیکشن لڑتے ہیں، تو بار کونسل کا ممبر الیکٹ ہونے کے بعد زیادہ سے زیادہ ہمیں ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانے کا ٹی اے ڈی اے ملتا ہے، ہمیں کچھ شبری تو نہیں ملتی. آپ نمائندگی کرتے ہیں پاکستان کے 22 کروڑ 24 کروڑ عوام کی، تو یہ جو بیسک کمیونٹی آپ ان لوگوں کو دیتے ہیں، اس میں کوئی غریب آدمی الیکشن لڑ کے نہیں آتا. ایسے ہی یاسین آزاد اگر آج قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنے چاہے تو نہیں لڑ سکتا، کیونکہ وہ اتنی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر سکتا جو قومی اسمبلی کا الیکشن کو لڑنے کے لیے ریکوائرمنٹ ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے عوامی نمائندے ہیں، آپ لندن میں چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، میں نے تو یو کے میں آپ یقین کریں دیکھا، ایون چائنا میں دیکھا کہ پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر صبح نکلتا ہے تو کوئی روڈ بلاک نہیں ہوتا. ایسا ہی ہے سر، وقت سے ہمارے پاس یہ سب کچھ ہو رہا ہے، وقت ختم ہو گیا. یاسین صاحب اگلے کسی پروگرام میں ضرور آپ کو موقع دیں گے. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، امید کرتا ہوں دیگر پروگرام کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. مجھے اور انسائڈ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.